السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول ایک ایسی تاریخ جسے دنیا بھر کے مسلمز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی روز ہوئی تھی؟ اگر ہاں تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ڈیفرنٹ اوپینینز ہے تو پھر 12 ربیع الاول اتنا مشہور کیسے ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب سمپل اور اوتھینٹک سورسز کے ساتھ سمجھیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں ہمیں کیا کیا ماننا چاہیے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے پہلے بیسک بات، ربیع الاول ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے اور اسلامک ہسٹری میں یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی امپورٹنٹ ایونٹس اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ اوتھینٹک حدیث سے ہمیں یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے دن پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو منڈے کا دن اوتھینٹک حدیث سے اسٹیبلشڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور یہ عام الفیل کے سال ہوئی، لیکن اب سوال یہ ہے کیا ایگزیکٹ ڈیٹ 12 ربیع الاول تھی؟ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ایک مشہور تاریخ ہے، پر اسلامک ہسٹری میں ڈیفرنٹ ہسٹورینز کے الگ الگ اوپینینز ملتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بالکل ایکوریٹ بات کریں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور ایگزیکٹ ہجری ڈیٹ کو لے کر کے اسکالرس اور ہسٹورینز میں الگ الگ اوپینینز ملتے ہیں۔ یعنی 12 ربیع الاول کو ولادت کی ایک مشہور ڈیٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات کتنی صحیح ہے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر ایگزیکٹ ڈیٹ پر ڈیفرنٹ اوپینینز ہے تو 12 ربیع الاول ہی فیمس کیسے ہوا؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت اور اسلامک ہسٹوریکل لیکچر میں 12 ربیع الاول کو ہی ان کی ولادت کی ایک مشہور ڈیٹ کے طور پر ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے مسلم کمیونٹی کے بیچ یہ ڈیٹ بہت وائڈلی نون ہو گئی۔ لیکن ایک امپورٹنٹ پرنسپل یاد رکھیے، مشہور ہونا اور انانیمسلی پروون ہونا دونوں ہی الگ بات ہے، اس لیے ہمیں دونوں ہی باتوں کو بیلنس کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اب دوسرا امپورٹنٹ سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی 12 ربیع الاول کے ہی دن ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا۔ 12 ربیع الاول کو ہی وصال کی ڈیٹ ماننا بھی ایک مشہور ہسٹوریکل اوپینین ہے، لیکن وصال کی ڈیٹ کو لے کر ہمیں ڈیفرنٹ اوپینینز ملتے ہیں، اس لیے ہم یہاں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ پر کمپلیٹ ہسٹوریکل کنسنسس ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو اب تک ہم نے سمجھا ربیع الاول کیا ہے، 12 ربیع الاول ولادت کی ایک مشہور تاریخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے دن پیدا ہوئے اور ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ کویشچن ابھی بھی باقی ہے، ہم اس مہینے سے کیا سیکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق، صبر، آپ کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط کنیکشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محض ایک ہسٹری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اب ایک پریکٹیکل سوال، 12 ربیع الاول آئے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سنتیں سیکھیں، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ ڈیلی لائف میں ان کے ٹیچنگز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی اسپیسیفک پریکٹس یا سیلیبریشن کرنا چاہتا ہے تو اس کے فقہی اور اسکالرلی اوپینین الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے دوسروں کے اعمال کو لے کر اننیسیسری آرگیومنٹس کرنے کے بجائے ہمیں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی سیرت اور سنتوں کو اپنانا چاہیے اور اسے فالو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سیرت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔